جب میں چارسدہ پہنچا تو کوئی 3 سے 4 ہزار لوگ جو تھے وہ انٹرچینج مجھے وصول کرنے کے لیے آئے تھے، اور کچھ 4-5 ہزار لوگ جو تھے فضل شکور خان کے گھر میں تھے، اور کچھ 10 ہزار لوگ باہر پھر رہے تھے، کیونکہ ادھر پولیس بھی پلٹن مار کر رہی تھی۔ تو جب ہم 10,000 پلس ہو گئے، ہم نے کہا آؤ بھائی دیکھتے ہیں۔ جب آپ 5,000 بھی ہو جاتے ہیں نا، کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر ہم نے وہ کنونشن کیا، اور پھر یہ کے بعد دیگر ہم نے 9 مئی سے لے کر آج تک 80 جلسے کنونشن احتجاج اور ریلی کی ہے، 80۔ اور یہ وہ وقت تھا جہاں جب ہم جاتے تھے، یہ کے پی کے لوگوں کو پتا ہے یا مجھے پتا ہے کس طریقے سے ان کو کنونشنوں میں آنے سے روکا جاتا تھا، رات کو چھاپے ہوتے تھے، ان کو اٹھایا جاتا تھا، ان کے بھائیوں کو اٹھایا جاتا تھا، سڑکیں توڑی جاتی تھی، پل گرائے جاتے تھے۔ اور میری تو نہ پوچھو، میں تو جس طرح بتاتا ہوں نا، چوروں کی طرح ہم پھرا کرتے تھے، ہولیا چینج کرتے تھے، لیکن پہنچنا ہر جگہ پہ لازم تھا۔ یعنی ایک دفعہ ہم نے کنونشن رکھے، ایک دن باجوڑ میں، ایک دن دیر میں، اور اگلے دن نوشیرہ میں، اور پھر کوٹ میں۔ اب اس دوران میں کہیں پر بھی گرفتار ہو جاتا تو یہ سارے کنونشن جو ہے ایک ستیہ ناش ہونا تھا۔ تو لہذا یہ کنونشن، اور کہیں پر ہم پہ گولیاں چلاتے تھے، کہیں پہ ٹیئر گیس کرتے تھے۔ دیر میں 3 ہمارے کارکن جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ باجوڑ میں جس گھر میں ٹھہرا ہوا تھا وہ اب ایم پی اے ہیں، اس کے گھر پہ رات کو پولیس 500-600 آ گئی، اور یہ سیڑھیاں رکھ کے جو ہے اس کو اسکیل اوور کر رہے تھے تاکہ مجھے گرفتار کر سکے۔ یہ ایک بات نہیں ہے، سینکڑوں باتیں ایسی ہیں۔ لیکن یہ وہ وقت تھا جس وقت پشتون کھڑے ہو گئے، اور سب سے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے خود کو شکست، کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ پرچوں کی پرواہ تھی۔ یہ جس جگہ پہ ہم جاتے تھے ناکے ہوتے تھے، باری باری جو ہے، یعنی اتنے ہیوی کنٹینجنٹ پولیس کی ڈپلائی ہوتی تھی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک دفعہ خوف آپ کے ذہن سے اٹھ جائے نا کہ بھائی نہ پرچہ، آج بھی میرے اوپر انہوں نے قصور میں پرچہ کیا تھا، تو میری بےعزتی وہ کنفرم ہوئی، تو میں نے بھائی کو کہا کہ آپ کے گھر بھی حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ میری بڑی خواہش تھی سہوال میں ان کے پاس آنے کی۔ شیر افضل مروت، شیر افضل مروت۔ میں آپ کو عرض کروں، یہ کچھ وکیل رہا، کچھ پہلے جج رہا 15 سال، کچھ ذہن میں ہمارے یہ اعتقادات بنے ہوئے ہیں کہ قانون سے ماورا کوئی ہمارا بات بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے، یہ ہمارا اعتقاد بنا ہوا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب حوصلہ دیا تو پھر بہت سارے سرپیرے ملتے گئے، بہت سارے، ہزاروں کی تعداد میں نے دیکھے، پنجاب سے، سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں۔ ایک سرپیرا یہ بھی آ گیا میرے پاس، یہ حضرت میرے پاس تشریف لائے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، تو میرے پاس اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو آ کے پی ٹی آئی جوائن کرتے تھے۔ میں چلا جاتا تھا نیشنل پریس کلب میں، بیٹھ کے ان کے ساتھ پریس کانفرنس کر لیتا تھا۔ ویلکم، کچھ وکلا آئے، کچھ سابق ایم پی اے زمینیز آئے۔ یہ جب آئے تو یہ پنجاب سے پہلے تھے، یعنی پہلا یہ شمولیت تھی پنجاب سے، کے پی اور ادھر ادھر لوگ آ رہے تھے۔ تو میں نے ان کو بٹھایا، میں نے کہا بھائی صاحب آپ کو پتہ ہے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو تکلیف دیں گے، آپ کو مجبور کریں گے، آپ کو اغوا کر سکتے ہیں، آپ کے گھر پہ ریڈ ہوں گے، آپ کا کاروبار بند ہوگا۔ یہ اللہ حاضر و ناظر، کبھی میں نے بات کی نہیں، نہ موقع آیا۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ہو، اور میرا جی کرتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ کبھی تھی نہیں، لیکن خان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے میں بالکل آرام سے بیٹھ ہی نہیں سکتا ہوں۔ اس وقت نہ کوئی ٹکٹ کی بات تھی، نہ الیکشن کی بات تھی، یہ پیک کا دور تھا ظلم و جبر کا۔ یہ میرے خیال میں ستمبر اکتوبر کی بات تھی، یعنی 9 مئی ہوا، اس کے 2-3 مہینے کے بعد کا واقعہ، ستمبر کی بات ہے۔ تو میں نے کہا چلیں پھر حضرت چلتے ہیں، الیکشن اپنا پریس کلب چلتے ہیں۔ میں ان کو لے گیا اور ہم پریس کلب میں گئے، تو وہاں جب ہم جاتے تھے، آپ کو یاد ہوگا یہ وہ زمانہ تھا جب پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے ہماری زبان سے حوصلے کی باتیں سننا چاہتے تھے، اور ہم ہمیشہ حوصلہ دیتے تھے تاکہ ہمارے ورکرز جو ہیں وہ ڈرے نہ۔
اسی دوران میرا گھر گرایا انہوں نے. جب گھر گرایا تو کچھ صحافی میرے پیچھے آ گئے. میں نے ان کو گھر دکھایا. اس کی وہ ساری بلڈنگ انہوں نے ڈیمالش کی تھی. تو وہ میں نے ان کو ایک فکر رکھا. وہ اس زمانے میں وہ بڑھ گیا آیا ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ ورنہ یہ ہوتا ہے. تو وہ صحافی مجھے کہتے ہیں کہ بھائی کس طرح کے آدمی ہو تم, مطلب اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اور تم اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ میں اگر فریاد کروں گا نا, شیر افضل مروت. اگر فریاد کروں گا نا تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو دکھ ہوگا, وہ حوصلہ لوز کر جائیں گے. تو لہذا جو بھی جبر ہوگا, جو بھی نقصان ہوگا, ہم اس کو مذاق میں اس لیے بھی اڑانا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ ہمارا ورکر جو ہے اس کی حوصلہ ہم پریس کانفرنس میں بیٹھ گئے. تو میں نے جو روٹین کی ہر وقت, اگر آپ میری وہ پرانی تقاریر دیکھ لینا, اس زمانے میں میری ہمیشہ لوگوں کے پاس جاتا تھا, ان کو میں ان کے اسلاف کا بتایا کرتا تھا کہ تمہارے دادا پردادا, تمہاری قوم, تمہاری جنریشن, تمہارے قبیلوں نے کیا تیر مارے ہیں, تاکہ ان میں ہم اس جہد کو, اس امنگ کو جو ہے اس کو جنون دے سکے یا اس میں زندگی کی رمق ڈال سکے کہ لوگ اٹھ جائیں. خوف جو تھا, آپ یقین کریں, وہ خوف ابھی بھی نہیں کیا ہے. ابھی بھی پنجاب میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں. پاکستانیوں, یہ ہمارا ملک ہے. اپنے ملک میں ڈر کے جینے سے بہتر ہے کہ جینا ہی نہ ہو. یہ کوئی زندگی تو نہیں ہوگی کہ ہم اپنے ہی ملک میں اس وجہ سے ڈرے کہ جن لوگوں کو ہماری